بلال بنانے میں ہم دنیا جانے والوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جی مولا کا کرم ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم سب ٹھیک چل رہا ہے. کیسا کام چل رہا ہے بتاؤ، کیا خبر ہے؟ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، یہ آپ نے جو یہ ابھی ویڈیو ڈالی تھی گروپ میں میرے ہاں پہلے بیچ میں، ہاں یہ مولانا محمد نقی علی خان، یہ فاضل بریلوی کے جو والد گرامی ہیں جی، ہاں. اس سورہ علم نشرہ اس میں آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ میں سمجھ میں نہیں پایا، وہ تھوڑا آواز اس طریقے کی تھی آئیڈیو میں. اچھا، وہ کون سی والی؟ یہ ابھی جو لنک آپ نے ڈالا تھا گروپ میں، کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ کون سی جگہ؟ یہ سورہ علم نشرہ میں انہوں نے ترجمہ جو کیا ہے وہی ترجمہ دیوبندیوں نے کیا ہے اس کے تعلق سے. ہاں، یہ بتا رہا تھا کہ ایسا ہی ترجمہ دیوبندی کرتے ہیں، ایسا ہی انہوں نے کیا ہے. جی جی، یہ بتایا میں نے کہ اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کہ ظاہری ترجمہ ہے. کون سی عبارت کا، کون سی آیت کا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا ترجمہ کیا انہوں نے. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنے احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. جی، مطلب وہ ظاہری ترجمہ ہے، نیت عقیدہ وہ نہیں ہے ان کا. جیسے عقیدہ تو یہی ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں. جیسے قرآن میں نا ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ آدمی وہی کرتا عالم کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، دونوں نے کیا ہے، ادھر والوں نے بھی ادھر والوں نے بھی. لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. جی، تو میں نے وہ ڈالی تھی تفسیر ہمیشہ کہ تاکہ لوگ باغ دیکھیں، اور جو ایک دوسرے پہ کیچڑیں اچھالتے ہیں اس میں لوگ سمجھیں کہ یار یہ ترجمہ تو ان کا بھی ہے. یہ سورہ علم نشرہ کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے، ہاں، یہ میرے پاس بہت پرانی کتاب ہے، تقریباً وہ چھپی ہوئی جو ہے وہ ہے 1975 کی. ہاں، وہ پہلے ایک جلد میں چھپتی تھی. جی ہاں، بڑے سائز میں اور چوڑے والے میں. جی جی، اس کے صفحہ 62 1975 پہ یہ آیت آ گئی، صفحہ نمبر 62 پہ، پرانی والی، صفحہ نمبر 62 جو آپ کے پاس ہے نا. جی جی، اس میں 60 یا 62 میں دیکھیں آپ، دیکھو 60 یا 62. فرما دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان. ہاں، ہے نا. ہاں، یہی ترجمہ تو دیوبندیوں نے کیا ہے. یہ کون سے صفحے پہ؟ 60 میں 62 میں؟ یہ 62 پہ ہے، 62 پہ. ہاں، 62 پہ. یہ اور 66 پہ دیکھو، اس میں وجہ بالن فاتح کا ترجمہ کیا، جب آپ کو راہ بھولا پایا تو راہ دی. صفحہ 66 پہ لگ بھگ. صفحہ 66 پہ کون سی ہے؟ یہ وجہ بالن فاتح، جب آپ کو راہ بھولا پایا تو راہ دی. ہاں، یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک تجھے دے گا تیرا رب اس کا بھی تو راضی ہو جائے گا. بالن فاتح یہ آیت دیکھو، یہ 66. اور پایا تجھے راہ بھولا، پھر تجھے راہ بتائی. یہ کون سے؟ صفحہ 66 میں ہے نا. یہ 66 پہ نہیں ہے، یہ 67 پہ ہے، ایک صفحہ آگے. 67. جی ہاں ہاں، وہ 2 جلدوں میں میرے پاس ہے، تو وہ اس کے حساب سے بتاتا ہوں میں. دوسری جلد میں صفحہ 124 پہ ہمارے یہاں جو ہے نا 2 جلدوں والی، جگہ کا بالن فہدا، اور پایا تجھے راہ بھولا. ہاں، تو پھر راہ دی، پھر تجھے راہ دی. تو یہ انہیں ترجموں پر پہلے کافر ہونے کے فتوے دیتے تھے. تو ایسے کافر نہیں بنایا جاتا جب تک کہ آدمی کا عقیدہ خراب نہ ہو مکمل طور سے. تو اب یہ ہے کہ بریلویت سے لوگ باغ آشنا ہو رہے ہیں، خبردار ہو رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں. لوگ باغ سمجھ رہے ہیں کہ یار بات صحیح ہے. ان لوگوں نے ہم کو چکر میں ڈال رکھا تھا انہیں ترجموں کے اندر. لیکن حضرت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا ہاں کہ جیسے چاہے یہ علامہ نقی علی خان ہوں، چاہے دیوبندی علی ہوں، ہاں، یہ ترجمہ تو صحیح نہیں ہے. چاہے علامہ نقی علی خان نے کیا ہو، ترجمہ چاہے تو دیوبندیوں نے کیا. وہ صحیح ہے جو جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی. جی، وہ جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی، وہ ترجمہ صحیح ہے. جب آپ کو اپنی محبت میں مستغرق پایا یا خود رفتہ پایا تو راہ دی. لیکن ظاہر میں وہ راہ بھولنے سے، وہ بھی راہ بھولنا مراد. ایک تو راہ بھولنا وہ ہے جو آدمی کہیں بھٹک جاتا ہے بالکل مکمل طور سے، اور ایک راہ بھولنا وہ ہے کہ راستہ کہیں جا رہا ہے، تھوڑا بہت راہ وہ سے نسیان ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا نا عام طور سے.
جیسے آپ ہی انتا آپ رہتے ہو، امامت کرتے ہو، کبھی کبھی جب انتا آؤ گے گلیوں میں جاؤ گے تو کبھی کبھی آپ کو بھی چکر پڑ جائے گا رات میں بعض وقت کہ کدھر جانا تھا یار، اپن کدھر جانا تھا، وہ مراد ہے وہاں پر. لیکن وہ صحیح ترجمہ وہی ہے کہ جب آپ کو اپنی محبت میں خود رکھتا پایا تو رہا. جی. اور علامہ غلام رسول سعیدی نے سورہ فتح کی پہلی آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خلاف اولا کام معاف فرمائے. جی وہ صحیح ہے ترجمہ ان کا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا. آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے. ہاں وہ تو یہ تو انہوں نے کیا اعلیٰ حضرت نے، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی نے کہا ہے کہ یہ آیت نبی سے ہی متعلق ہے. یہ ترجمہ اسی طرح سے کیا جائے گا جو آیت نبی سے متعلق ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خلاف اولا کام معاف کیے. انہوں نے گناہ کا لفظ نہیں لکھا، خلاف اولا کام لکھا انہوں نے. وہ طبیعہ قرآن ہے آپ کے پاس؟ غلام رسول سعیدی والا نہیں، میں تو یہ عالم نشرہ والی سے یہ تفصیل لے کے بیٹھا ہوں. اچھا تو اس میں اور بھی ہیں، صفحہ 67 پہ ہے تو صفحہ 62 پہ ہوتا ہے، صفحہ 61 میں آپ دیکھنا، اس میں لکھا صفحہ 61 میں، ہاں 61 ہی آئے گا اس میں، کہ اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے، سب معاف کیے، تم دل اپنا خوش رکھو. یہ صفحہ یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کی تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے، سب معاف کیے، تم دل اپنا خوش رکھو، کسی بات کا رنج و ملال اپنے خاطر ہاں یہ صفحہ 61 میں ناز پر مت لاؤ. ہے نا. اچھا اسی میں انہوں نے وہ روایت بھی لکھی ہے، صفحہ 62 کے اندر ہی ہے، لگ بھگ 62 کے لاسٹ میں آئے گا یا 63 کے اندر آئے گا، جس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے کا بچہ موجود تھا تو وہی کہنا بند ہو گیا تھا. جبریل السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں کتا ہوتا ہے یا تصویر، ہم فرشتے وہاں نہیں آتے. یہ بھی لکھا ہے اسی میں، صفحہ 63 میں دیکھنا آپ. صفحہ 61 نہیں 62 میں تو ہے نا، وہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے بات سے صحیح فیصلہ، صفحہ 62 میں ہے. جی تو صفحہ 62 کے آپ تو لاسٹ میں دیکھو یا 63 کے شروع میں دیکھو. 62 کے لاسٹ میں یا 63 کے شروع میں ہی ہوگا وہ یہ روایت کتے والی، جو اس میں جبریل السلام نے کہا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہم فرشتے وہاں نہیں آتے. حضرت اسلم، زید بن اسلم سے روایت ہے، اس میں لکھا ہے زید بن اسلمی. یہ 63 پہ ہے. کیا ہے؟ زید بن اسلم کہتے ہیں آپ کے مکان میں ایک بچہ کتے کا پڑا تھا، اس لیے آنا وہی کا موقوف ہوا. ہاں جس مکان میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ رحمت کا نہیں آتا. ہاں یہ لکھا ہے. تو بات کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سائل کو قیدے محل کرتا تھا بالکل اور گڑگڑاتا تھا جھڑکا، یہ امر باعث عتاب اور رکنے وہی کا ہوا. اور بعض کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے مدینہ کے یہود کو پہلا بھیجا کہ ہم میں ایک شخص دعوی نبوت کرتا ہے، تم اہل کتاب پیغمبروں کی نشانیوں سے واقف ہو، کوئی بات ہم کو بھی اس طرح کی بتلاؤ جس سے ہم اس کا امتحان کریں. یہود نے جواب دیا تم مجھ سے سکندر ذوالقرنین کا قصہ اور صحابہ کہف کا حال اور روح کی حد تک پوچھو. کفار مکہ نے تینوں سوال آپ کے حضور پیش کیا، آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے. وہی بقول ابن جریر 12 دن، بقول ابن دن، عباس 15 دن، اور بقول مقاتل 40 دن، اور بقول بعضوں کے 3 برس وہی نہ آئی. کفار خوش ہو کر کام کرتے، یہاں تک کہ ابو لہب مجلس کہتا اس میں سب وہ یہ اگر تفسیر عام ہو گئی نا ہندوستان میں، دنیا میں، تو پوری دنیا سے بریلیت کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے چکر میں ڈالا تھا قوم کو بہت زیادہ، یہی ترجمے پہ لڑائیاں کروانا، ایسی باتیں کر کے، وہ سب باتیں اس میں موجود ہیں. اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور دشمنوں کے تانے سے اور بھی زیادہ غمگین ہوتے، یہاں تک کہ پہاڑوں پر جاتے اور آپ کو وہاں سے گرا کر ہلاک کیا چاہتے. جبریل آپ کے پاس آتے اور کہتے ایسا نہ کیجیے، خدا تعالیٰ آپ کو نہ چھوڑے گا بلکہ بڑی محنت اور دولت عطا کرے گا. اور اس میں وہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا
کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں، تقریر کرنے والے۔ یہ حدیث حضرت، یہ حدیث جیسے یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، یہ روایتیں صحیح مانی جائیں گی؟ یہ ہاں نبی کے تعلق سے یہ تو خودکشی ہے، خودکشی کرنے ہاں کا ارادہ یہ نبی کے تعلق ہوگا۔ ہمارے نبی تو پہلے سے ہی باہوش تھے۔ جی جی، اگر یہ چیزیں حقیقت مان لی جائے تو پھر اللہ نے آپ کے سب پہلے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو یہ جی بعید از قیاس بات ہے، اور حالت کے والد نے بھی یہ بات لکھی ہے، صحیح بات۔ یہ چیزیں تو میرے خیال سے اس کی کوئی تعویل کوئی نہیں بنتی ہے کہ اس طریقے کی باتیں جو ہے کسی نے بھی لکھی ہوں حدیث، یہ تھوڑی نہیں کہ چلو حدیث سے لی گئی ہے تو پھر حدیث سب صحیح تھوڑی نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بالکل غلط ہے حدیث۔ حدیث کو تو غلط نہیں کہہ خودکشی کرنا چاہتے تھے، حدیث کو تو غلط نہیں کہتے، روایت کہہ سکتے ہیں کہ روایت میں کوئی راوی ایسا ہو جو معتبر نہ ہو۔ جی جی، وہی مطلب وہی راوی کے ذریعے سے حدیث پر کی جاتی ہے۔ راوی کون ہے اس کا یہ پتہ ہے، اس کے کو سب نے صحیح مانا ہے نہیں مانا ہے کہ نہیں؟ یہ تو قرآن کے صراحتاً خلاف ہے یہ۔ اور اللہ نے جو قرآن میں کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا جس میں آپ موجود ہیں۔ جی، اور اللہ نے وہی کا سلسلہ ہی شروع کیا حضور کے اوپر، حضرت جبریل السلام بھیج کے، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پھر وہ آگے ہے نا ما ودعک ربک ما قلی، آپ کا رب آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہے کہ نہیں؟ آپ کی آخر آنے والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ جی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جی، تو یہ جو ہے روایت جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہو بات صحیح ہے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ کیسے روایت ہے، کون راوی ہے اس کا۔ اب ایسے تو کیا ہے، کوئی بھی بہت سی روایتوں کے بارے میں موضوع آیا، ضعیف آیا، قوی آیا، حسن آیا، متروک آیا، مرفوع آیا، اور مدلس ہے، تدلیس ہے، مولد ہے، اور حسن لذاتی، حسن لغیری، صحیح لذاتی، صحیح لغیری روایتوں کے نام، وہ احادیث کے جو نام بیان کیے گئے ہیں تقسیم کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے، کہ کچھ روایت کو مرفوع کہیں گے، موقوف کہیں گے، مولد کہیں گے، ہے کہ نہیں صاحب؟ تو وہ پرکھنا پڑے گا پھر محدثین کی اصطلاح میں کہ اس روایت کو کیا مانا ہے علماء نے، محدثین نے، پہاڑ سے گرنے والی روایت کو۔ جی ہاں، ویسے بعید از قیاس بات ہے۔ اب اس سے اغیار اعتراض کرتے ہیں نا اسی پہ، انہی سب چیزوں پہ، تو ہاں، تو اس کے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہاں بے شک وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہی صورت نازل ہوئی تھی نا، اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا قَلَىٰ۔ تو وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب آسان طریقے سے دینا چاہیے کہ بھئی قرآن میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا بیان کر دیا، ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جی، یہ ہے کہ قرآن پر گہری نظر رکھنا چاہیے اور خوب مطالعہ کرنا چاہیے تفسیروں کا۔ میں تو سمجھتا ہوں بیسٹ تفسیر آج کے زمانے میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن ہے، اور ایک معرف القرآن وہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے، مفتی شفیع صاحب کی لاجواب تفسیر ہے۔ یہ دو تفسیریں مطالعہ کرے آدمی، ویسے پرانی پڑھے سب سے اچھا ہے، شیخ عبدالحق صاحب کی، شاہ ولی اللہ صاحب کی۔ جی، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی جو تفسیر ہے وہ جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن کہیں کہیں بہت سخت تفسیر کی ہے وہ، ہاں کہیں کہیں ڈوب جاتے ہیں نا تحقیق میں۔ ہاں، بالکل ظاہری معنی کے طور پر تفسیر کر دی ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے۔ اسی وجہ سے جب غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر کی ہے تو اس کے تعلق سے بہت سارے اعتراضات جو ہیں اہل سنت ہی کے رسائل میں لکھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے بعد میں کچھ چیزوں سے رجوع بھی کیا، لیکن ان کی تفسیر میں وہ چیزیں داخل نہیں کی گئی۔ جو مطلب تفسیر انہوں نے کر دی وہی شائع ہو گئی۔ بالکل بات صحیح ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان ہوگی، وہ جو یہ مانے کہ ان کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا نہیں ہو سکتی، ایسا کہنے والا گمراہ ہے، گمراہ گر ہے۔
बिल्कुल गुमराह। जब बड़े बड़े से इमामों से गलती हुई है तो कौन है 14वीं सदी में इससे गलती ना हो। जी खुद फतावा शार बुखारी जिल्द अव्वल 136 में लिखा हुआ है, हज़रत मुफ्ती शरीफ रकम जदीद 136 में। उन्होंने तो ये तक लिखा है कि अल-मलफूज़ अहकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो अहले इल्म से छुपी नहीं है। जी और मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ने सफ़ा 479 में आप पढ़ना खुतबात मुहर्रम में तो लिखा है कि मुफ्ती आम के खिलाफत नामे साहब बांट रहे थे आम तरीके से, मैं चाहता हासिल कर लेता, मैंने नहीं लिया कि मुफ्ती आम ने जब खिलाफत नहीं दी तो दामाद देने वाले कौन होते हैं? ये उन्हीं के खलीफा लियाकत रज़ा उज्जैन वाला और ये शीशगढ़ वाले और ये कौन है, और भी बहुत सारे खलीफा बने हुए हैं इस तरह से फर्जी। अरे तो ही ये खलीफा फर्जी नहीं लियाकत रज़ा है और ये लखीमपुर वाले हैं। ये सफर 479 आदमी पढ़ ले खुतबात मुहर्रम, सब मालूम हो जाएगा कि मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने लिखा कि साहिद साहब आम तरीके से तकसीम कर रहे थे, तो मुफ्ती आम की खिलाफत थोड़ी है, साहिद साहब ने दी है खिलाफत, नामे उनके थे लेकिन बांटे इन्होंने अपनी तरफ से, उनकी मर्जी से, मुफ्ती आम की मर्जी से थोड़ी बने। इसी तरह सफर 494 में आप पढ़ना खुतबात मुहर्रम में उन्होंने कहा है कि हमने फहरिस्त में जब गलतियां देखी कंजुल ईमान की तो 145 गलतियां अखबार निकली, दूसरी फिर कभी 36 निकली, फिर 32 निकली, ऐसे करके कि उन्होंने 6 बार गलतियां निकाली हैं कंजुल ईमान की फहरिस्त में। जी 145 तो गलतियां बताई है सवा 494 में आप पढ़ना। तो ये लोग मुझसे तो कहते हैं कि तू ऐसा करता, हालत के बारे में ये बताता, इनसे कहो ना, खुतबात मुहर्रम वाले से कहो ना जाके, जो अभी उसके बेटे मौजूद हैं अबरार और अनबार, इनसे जाके कहो कि तेरे बाप ने इतनी गलती कैसे निकाल दी कंजुल ईमान में। जी इससे क्या को कह रहा है ये रज़ी लोग? मुफ्ती शरीफ हक के बेटे से कहे, क्या नाम है उनका, मुहिब्बुल हक कौन है वो, उनसे जाके कहे। मेरे ऊपर टूटते हैं लोग, मैं क्या मालूम, अरे ये मौलवी अजीज सारी जड़ा कोटा वाला है, गुमराह है। गुस्ताख सईदा फातिमा ज़हरा इस्लाम को कोटा में बुलवा लिया और गुस्ताख हालात कोई हजम नहीं करते, वो गुस्ताख सईदा फातिमा ज़हरा को हजम कर रहे हैं, तौबा का नाटक करवा के तौबा कर ली साहब। ऐसे तो फिर कोई भी तौबा कर ले, कितनी बड़ा गुनाह करे, फिर ये अल्लाह ने सजा क्यों मुकर्रर कर दिया? जानी तो जानी पहले कुल्लवा है जो मेरे मोहब्बत को वस्ता को पक्का हुआ जमा है कि नहीं? जी इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे, ठीक है? जी 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 सर। क्या इसको डलवाएं जी चैनल पे डलवाएं? ये हाँ डलवा दें। हाँ, फायदा होगा, लोग बाग आगा हो जाएंगे और शायद का टाइम भी है कि लोग समझेंगे कि ये किताब खरीद के जाए। मुफ्तियान की दिली तमन्ना भी थी कि तफसीर अलमनशा छप जाओ, छप चुकी, अब खरीदो। इमाम अहमद रज़ा अकेडमी छपी है, कल को ये मत कहना कि देवबंदी ने छाप दी, देवबंदी आके बैठ गया था, ये लोग बहाने बहुत बनाते हैं। जी चलो इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे, ठीक है? जी इंशाल्लाह।